بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، خبریں آج تھوڑی سی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، تو آپ نے یہ ویڈیو میری پوری دیکھنی ہے۔ اور آج جو ہم بات کریں گے، امین الحق صاحب جو ہے، انہوں نے ایک ٹویٹر پہ اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ندیم نصرت نے ایک بڑا طویل انٹرویو دیا ہے ایک یوٹیوبر کو۔ اس انٹرویو کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہوں گا۔ اور اس کے علاوہ جھنگ پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں پہ کیا چل رہا ہے ابھی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آج سندھی کلچر ڈے تھا، اور آج سندھی کلچر ڈے میں کیا کچھ ہوا پورے سندھ میں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اپنے چہیتے یوٹیوبر، نام ہے تو وہ صحافی لیکن یوٹیوبر ہے وہ، عمران ریاض خان۔ کیا کہا عمران خان نے، عمران ریاض خان کو کیا کچھ بتایا، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جی آغاز کر لیتے ہیں پہلے عمران خان صاحب کے انٹرویو سے ہی۔ عمران ریاض خان کو آج ایک انٹرویو دیا عمران خان نے، اور اس انٹرویو میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ تقریباً سمجھ لیں باجوہ صاحب کے اوپر سارے الزامات لگائے انہوں نے۔ عمران خان صاحب اپنی ہر بات کو، اپنے ہر اقدام کو کہتے ہیں غلطی تھی، غلطی تھی، غلطی تھی۔ عمران خان کہتے ہیں یوکرین کی جنگ کے دوران روس جانا غلطی تھی، اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانا بہت بڑی غلطی تھی، سکندر سلطان کو چیف الیکشن کمیشن بنانا بہت بڑی غلطی تھی، اور باجوہ کو ایکسٹینشن دینا سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں باجوہ کے کہنے پہ نواز شریف کو چھوڑا، باجوہ نے بجٹ منظور کروایا، باجوہ کے کہنے پر توسیع دی، باجوہ کے کہنے پہ مسنگ پرسنز پہ خاموش رہے، باجوہ کے کہنے پہ کاف لیگ سے اتحاد ہوا، اور باجوہ کے کہنے پہ حکومت ختم ہوئی، حکومت کو گرایا وہ بھی باجوہ نے گرایا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اور الزامات لگائے، جنرل باجوہ جو ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف ہے ہمارے، ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے، اور اپنی حکومت میں، اپنی دور حکومت میں جو کچھ بھی ہوا انہوں نے سارے الزامات جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ ہی لگائے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا تھا تو میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ گیم الٹی ہونے والی ہے اور باجوہ جو ہے وہ میرے ساتھ گیم کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا، میں اسی ٹائم سمجھ گیا تھا جب ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی تو اس پہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے خوشی خوشی ووٹ ڈالا، تو مجھے شک تو اسی ٹائم پہ ہو گیا تھا کہ کچھ میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے۔ اور بڑا طویل انٹرویو تھا جو انہوں نے اپنے چہیتے صحافی ہیں عمران ریاض خان ان کو دیا، جو المعروف کہہ لیں ان کو گیلا تیتر، ان کو انٹرویو دیا۔ اب جی آتے ہیں امین الحق صاحب پہ۔ امین الحق صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں امین الحق کہتے ہیں کہ جنرل ورکرز اجلاس میں ہزاروں لوگ آئے تھے، ہم سب متحد ہیں اور شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے جو جنرل ورکرز اجلاس کیا اس میں لوگ کس طرح سے آئے تھے امین الحق صاحب؟ آپ خود تو اس میں آئے نہیں تھے، آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم سب متحد ہیں، اپنے ہی جنرل ورکرز اجلاس میں آپ خود نہیں آئے تھے۔ آپ کے تو جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں جو آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ ہے کا، اور آپ آئے کیوں نہیں تھے اس جنرل ورکرز کے اجلاس میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ڈر تھا، جو آپ کی پوری ایم کے پاکستان کی جو پوری کیبنٹ ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں، سب کو ایک ڈر تھا کہ ایک رد عمل آ سکتا ہے جو ساتھی ہیں، جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے، کیونکہ آپ نے جو کیس کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کو ڈر تھا کہ عوام کا ایک رد عمل آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے جو رہنما ہیں جو جنرل ورکرز اجلاس میں شریک ہوئے تھے وہ کس طرح ایک سیکیورٹی حصار میں آگے وہ سب اپنے جنرل ورکرز اجلاس میں پہنچے تھے، اس سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور پھر شاہد پاشا صاحب سے آپ لوگوں کو کس طرح کے خطرات تھے، آپ کو کیا ڈر تھا کہ شاہد پاشا جو ہے وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے قریب میں اور کیا کرنے والے ہیں شاہد پاشا، وہ بھی آپ لوگوں کو ڈر تھا۔ تو امین الحق صاحب بھی نہیں آئے تھے اس اجلاس میں، وہ یوں نہیں آئے تھے کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے نام سے جو لندن ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے پراپرٹی کا،
کہ اس کے اوپر عوام کا کوئی رد عمل نہ آ جائے، اور اسی ڈر سے، عوام کے رد عمل کے ڈر سے انہوں نے جو نام لیا ہے کہ یہ کیس ہے انہوں نے خالد مقبول صدیقی کے کہنے پہ دائر کیا ہے، یہ عوام کے رد عمل سے ہی ڈر کے کیا ہے۔ اور یہ بات ہے ندیم نصرت صاحب پہ۔ ندیم نصرت نے ایک طویل انٹرویو دیا ہے ایک یوٹیوبر کو، اس میں ندیم نصرت بولتے ہیں کہ 1992 کے وقت میں 95% لوگ، 95% لوگ جو ہے انہوں نے بانی و قائد الطاف حسین صاحب کو چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کسی ڈر سے چھوڑا تھا، لوگ ڈر گئے تھے کیونکہ ایک ریاستی آپریشن 92 میں شروع ہوا تھا، تو اس ڈر سے لوگوں نے بانی و قائد الطاف حسین صاحب کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس میں ندیم نصرت صاحب اور بھی کچھ کہتے ہیں۔ ندیم نصرت کہتے ہیں گالی دینے والے قوم کو دلیل سے جواب دیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ احسن طارق کی بیوہ کو اب تک گھر کیوں نہیں دیا گیا؟ مذکورہ جائیداد مہاجر شہداء کی امانت ہے، اس پر نہ MQM پاکستان کا حق ہے اور نہ ہی لندن کا۔ یہ امانت شہداؤں اور اسیروں کے گھرانوں تک پہنچنی چاہیے۔ اور ایک فارمولہ بھی بتا دیں نا ندیم نصرت صاحب، ان کا جو فارمولہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ندیم نصرت صاحب کہتے ہیں MQM کے دھڑوں کو متحد ہونا ہوگا، مہاجر عوام کی شکایت لیڈرشپ سے ہے، ان کی محبت MQM سے آج بھی برقرار ہے۔ ہم نوجوانوں کو تحریک میں شامل کریں، انہیں انتخابات میں ٹکٹ دیں، تنظیمیں نو کرنی ہوگی۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہمیں تنظیم بنانی پڑے گی نا وہ نئے طریقے سے بنانی پڑے گی۔ اور ندیم نصرت صاحب کہتے ہیں میرا ایک فارمولہ ہے، وہ اپنا ایک فارمولہ دیتے ہیں، وہ فارمولہ یہ ہے کہ ان کا الطاف حسین صاحب، وہ اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس انٹرویو میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کا ذکر نہیں کیا، الطاف بھائی کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ فاروق ستار نے بھی کیا تھا۔ اسی طرح سے ندیم نصرت نے بھی کہا کہ الطاف بھائی، فاروق ستار بھائی اور میں مطلب ندیم نصرت مل کے MQM کو چلاتے ہیں، ایک نئی MQM بناتے ہیں، اور مہاجر قوم کی خاطر ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ ان کا فارمولہ ہے کہ مہاجر قوم کو آگے چلانے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے ہم نے یہ فارمولہ اپنانا پڑے گا کہ ہم تینوں کو مل کے اس قوم کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ خالد مقبول صدیقی کو اس میں نہیں لیں گے، انہوں نے منع کیا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں صرف یہی 3 لوگ ہوں گے جو MQM کو چلائیں گے، اس میں خالد مقبول صدیقی ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی کے آنے کے بعد سے حالات جو ہیں وہ پارٹی کے خراب ہوئے اور اس میں بدنظمی ہوئی ہے، وہ خالد مقبول کے آنے کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ندیم نصرت کا بیان ہے، یہ ان کا ایک انٹرویو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاجر قوم کو آگے لے کر چلنے کے لیے سب کچھ کرنا ضروری ہوگا۔ جی اب آتے ہیں پنجاب کے شہر جھنگ پہ۔ پنجاب کا ایک شہر ہے جھنگ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پنجاب کا ہی ایک شہر ہے فیض آباد، اس میں کچھ بینرز لگائے گئے تھے بانی قائد الطاف حسین کے حق میں، جس میں ان کی پابندی کو ہٹانے کے لیے لکھا گیا تھا، ان کی پابندی کے خلاف لکھا گیا تھا کہ پابندی غیر قانونی غیر آئینی ہے، اس کو فوری ختم کیا جائے۔ تو اب اسی طرح کا بینر جو ہے وہ اب دوبارہ لگایا گیا ہے، لیکن اس دفعہ یہ بینر لگایا ہے جھنگ میں، اس بینر کے اوپر لکھا ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے اسکرین کے اوپر۔ بینر پہ لکھا ہے الطاف حسین تیرا ساتھ تا حیات، وفا پرست پنجاب والے، الطاف والے، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ یہ ایک بینر کافی جگہوں پہ جھنگ میں لگا ہوا نظر آیا ہے۔ اب یہ نامعلوم افراد نے یہ بینر لگایا ہے۔ اب یہ نامعلوم افراد کون ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں اور بینر لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بینر کون ہٹاتا ہے یہ بھی نامعلوم افراد ہے، بینر ہٹانے والے بھی نامعلوم ہیں۔ اب آج سندھ میں سندھی کلچرل ڈے منایا گیا، بڑی دھوم دھام سے سندھی ڈوبی اجرک کا دن منایا جاتا ہے، اور پورے سندھ میں بہت اہتمام کے ساتھ اب جو ہے سندھی کلچرل ڈے منایا جاتا ہے۔ اور یہ جو دن ہے سندھی کلچرل ڈے کا، سندھی ڈوبی کا اجرک کا جو دن منایا جاتا ہے، یہ اب سے نہیں، یہ کافی ٹائم سے منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے 9/0 پہ بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ جو لوگ جانتے ہیں MQM کو، پرانی والی MQM کو جو لوگ جانتے ہیں کہ 9/0 پہ اس دن کو لے کے کس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا، اور
لوگوں میں سندھی ٹوپیاں بانٹی جاتی تھی اور اجرک بانٹی جاتی تھی. الطاف حسین صاحب جو خود اس دن کو مناتے تھے، سندھی ٹوپی پہنتے تھے، اجرک ڈالتے تھے اور خطاب بھی کرتے تھے سندھی قوم کے ساتھ. تو آج جو ہے کچھ جگہوں پہ ریلیاں نکالی گئی سندھ میں، اور ان ریلیوں میں الطاف حسین کے نام والے جھنڈے دکھائے گئے. بہت جگہوں پہ الطاف حسین کے بینرز بھی نظر آئے، گاڑیوں کے اوپر تصویریں الطاف حسین صاحب کی نظر آئی، اور سندھی کلچر ڈے کی ریلی میں یہ سب کچھ کیا گیا. جہاں سندھ کے بہت سارے شہر ہیں جس میں نواب شاہ ہے، ٹنڈو آدم ہے، ٹنڈو الیار ہے، ان شہروں میں ریلیاں نکالی گئی ہیں الطاف حسین کے حق میں، اور ان کی پابندی کو بھی ہٹانے کی ان کی پابندی کے خلاف بھی کہا گیا کہ پابندی کو ختم کرنا چاہیے. اور آج کے دن سندھی بھائیوں نے یاد رکھا ہے الطاف حسین کو، کیونکہ الطاف حسین بھی سندھی کلچر ڈے میں سندھیوں کو یاد رکھتے تھے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ اب جو ہے خالی کراچی سے پابندی کے خلاف آوازیں نہیں آتی، اب یہ سندھ کے اندرونی شہر جو ہیں وہاں سے آوازیں نہیں آتی، اب یہ پنجاب سے بھی آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور کافی سارے پنجابی لوگ ابھی بھی ہیں جو لندن میں الطاف حسین کے آگے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ دنوں پہلے وہاں پہ نعرہ بھی لگایا گیا تھا الطاف حسین کے حق میں، جو پنجابی جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا، ساڑی بھی مجبوری ہے، الطاف حسین ضروری ہے. یہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو. آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں. طبیعت میری صحیح نہیں ہے، آواز بہت خراب ہو رہی ہے، تو کوشش کر رہا تھا میں کم سے کم ٹائم لوں، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا. خیر اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.